السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں مضمون پڑھ رہے ہیں جن کا قائد اعظم کی زندگی میں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے قیام میں بھی بہت بڑا دخل رہا ہے۔ وہ ہیں قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو قائد اعظم لندن گئے ہوئے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اس وقت ان کی پیدائش ہوئی، یعنی آپ کے ان کے درمیان میں اچھا خاصا 20 سال بلکہ زیادہ کا فرق تھا عمر میں۔ تو جب قائد اعظم آئے تو ان کی چھوٹی بہن پیدا ہو چکی تھی، اور بھی بہنیں تھیں، لیکن قائد اعظم کو ان سے بڑا لگاؤ رہا۔ بہت انہوں نے خیال کیا فاطمہ جناح کا، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں بہت بڑا حصہ رہا قائد اعظم کا۔ اور پھر اس کا جواب محترمہ فاطمہ نے جناح یہ دیا کہ جب وہ بڑی ہوئی، ان کو شعور آیا اور کچھ کرنے کے قابل ہوئیں، تو انہوں نے دل و جان سے اپنے بھائی کی خدمت کی، دل و جان سے مرتے دم تک ان کی خدمت کی۔ جب سے ہوش سنبھالا ان کی دیکھ بھال کی، ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ مرتے دم تک انہوں نے خدمت کی، اور بعد میں بھی ان کی تحریک کو، ان کی آواز کو لے کر چلی۔ آئیے آج شروع کرتے ہیں مضمون۔ یہ مضمون اس کے ٹائٹل دیا ہے امید کی کرن، اور ٹائٹل میں لکھا ہے مصنف نے بلند حوصلہ اور پرعظمت خاتون پاکستان جو اپنے بھائی کا عکس جمیل تھی۔ اس مضمون کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ظفر علی راجہ۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے بعد اگر کسی ایسی شخصیت کا ذکر مقصود ہو جس کی عدم موجودگی میں پاکستان کا قیام ناممکن ہوتا تو پورے یقین کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح کا نام لیا جا سکتا ہے۔ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے ساتھ اپنی طویل رفاقت میں دوستی، برادرانہ محبت، خلوص، نگرانی، تیمارداری، خانہ داری اور مشاورت کا حق ادا کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی قربانیوں پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر فاطمہ جناح قائد اعظم کے قریب نہ ہوتیں تو شاید قائد اعظم برصغیر کی سیاست میں لافانی کردار ادا نہ کر سکتے اور اپنے مقصد کے حصول سے بہت پہلے اپنی بیماری کے ہاتھوں شکست کھا جاتے۔ محترمہ فاطمہ جناح اگرچہ قائد اعظم کی سگی بہن تھیں، لیکن عمر میں ان سے اتنی چھوٹی تھیں کہ قائد اعظم انہیں اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ فاطمہ 31 جولائی 1893 کو اس وقت پیدا ہوئیں جب قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان میں مقیم تھے۔ فاطمہ ابھی 2 برس کی تھیں کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب ننھی فاطمہ نے گفتگو کرنی سیکھی تو سب سے زیادہ ذکر جس شخصیت کا کیا وہ قائد اعظم ہی تھے۔ جب فاطمہ کی عمر 4 سال ہوئی تو اس کے سپنے تعبیر میں ڈھل گئے۔ قائد اعظم اپنی تعمیل مکمل کر کے ہندوستان واپس آ گئے۔ فاطمہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور دوسرے دن سب بہن بھائیوں کی نسبت زیادہ خوش تھی۔ بھائی بھی اپنے بہن کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ جو ہی پہلی بار آمنا سامنا ہوا، بھائی نے فاطمہ کو اپنی گود میں لے لیا اور پیار کیا، اور اس کے بعد میٹھی میٹھی باتیں اس کے کانوں میں رس ٹپکانے لگیں۔ زمانہ طفلی ہی سے فاطمہ اپنے پیارے بھائی کی شخصیت کے نقش ثبت ہونے لگے۔ فاطمہ پر اپنے پیارے بھائی کی شخصیت کے نقش ثبت ہونے لگے۔ فاطمہ کو سائیکل چلانے اور چاکلیٹ کھانے کا ازحد شوق تھا۔ بعض اوقات وہ چاکلیٹ کا پورے ڈبہ اڑایا جایا کرتی تھیں۔ صاف ستھرا لباس اور موتی جڑے زیورات بھی انہیں بہت پسند تھے، لیکن وہ عظیم بھائی کی طرح مطالعے کو سب چیزوں پر ترجیح دیتی تھیں۔ فاطمہ جناح کی عمر ابھی 7-8 برس ہی کی تھی کہ وہ سایہ پدری سے بھی محروم ہو گئیں۔ اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال کا ذمہ مکمل طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانا اور خاص کر انگریزی پڑھانا سخت مایوس سمجھا جاتا تھا۔ جو والدین اپنے بچوں خصوصاً لڑکیوں کو انگریزی اسکول میں داخل کرواتے انہیں دیگر مسلمان نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے باوجود قائد اعظم نے فاطمہ کو انگریزی اسکول میں داخل کروانے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔
یہ فیصلہ سنتے ہی خاندان کے بڑے بوڑھے مخالفت پر اتر آئے، لیکن نوجوان محمد علی جناح نے نہایت دلیری سے اس مخالفت کا سامنا کیا۔ رشتہ داروں نے خود فاطمہ جناح کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیں، لیکن انہوں نے بھائی کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ 1913 میں فاطمہ نے پرائیویٹ طالبہ کی حیثیت سے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کر لیا۔ قائد اعظم کی ہمہ وقت صحبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ فاطمہ جناح اوائل عمر ہی میں بڑی صاف محاورہ اور رواں انگریزی بولنے پر قادر ہو گئیں۔ بھائی کی طرح انہوں نے بھی پڑھنے کی عادت اپنا لی اور گھر میں موجود بڑی لائبریری سے ادب اور فن کے موضوعات پر بے شمار کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اس طرح ان کی عام معلومات بڑی وسیع ہو گئیں۔ فاطمہ کچھ ضدی مزاج واقع ہوئی تھی، اس لیے بعض اوقات بہن بھائی میں چھوٹے بڑے جھگڑے ہو جاتے تھے۔ جھگڑے کے بعد فاطمہ عموماً ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ آخرکار قائد اعظم ان کے پاس جاتے اور پیار سے انہیں منا لاتے، یا کھانے کی میز پر خود ہی بہن سے مخاطب ہو کر کوئی بات شروع کر دیتے۔ ایسے موقع پر جب وہ اپنی بہن کو فاطمہ کے بجائے پیار سے فاطمی کہہ کر پکارتے تو بہن کا غصہ ایک مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتا۔ واہ، کیا بہن بھائی کی محبت تھی۔ 1919 میں فاطمہ جناح کے دل میں کالج میں داخلہ لینے کا خیال پیدا ہوا اور انہوں نے قائد اعظم سے مشورہ کیا۔ قائد اعظم نے سوچ بچار کے بعد انہیں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج کلکتہ میں داخل کرا دیا۔ یہ ہندوستان میں دندان سازی کا واحد کالج تھا۔ ان کی رہائش کا انتظام ہاسٹل میں کیا گیا۔ فاطمہ نے 1922 میں ڈینٹسری کی سند حاصل کی اور اس کے بعد دوبارہ بمبئی منتقل ہو گئی، کلکتہ سے بمبئی آ گئیں۔ ایک طویل عرصے تک قائد اعظم کی صحبت میں رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم کی شخصیت کے نقش بہن پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئے۔ حسن ذوق، انداز گفتگو، پسند ناپسند، عادات و اطوار، رہن سہن، وضاقتہ، غرض زندگی کے ہر شعبے میں فاطمہ اپنے بھائی کے انداز سے متاثر ہوئیں اور اسے اس حد تک اپنی شخصیت میں جذب کیا کہ وہ اپنے بھائی کی تصویر بن کے رہ گئیں۔ قائد اعظم نے 1918 میں جب رتی جناح سے شادی کر لی تو بہن نے مناسب سمجھا کہ بھائی کے گھر سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں تاکہ بھائی کی ازدواجی زندگی اور سکون میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ قائد اعظم نے انہیں اسی دوران ڈینٹل کالج کھول دیا اور فاطمہ جناح نے اپنی کلینک میں کام شروع کر دیا۔ 1929 میں جب رتی جناح انتقال کر گئیں تو قائد اعظم کے پاس اس سانحے کا بڑا اثر ہوا اور انہیں تنہا، مایوس اور پریشان سے دیکھا جانے لگا۔ بیوی پچھلے مضمون میں ان کی پوری سٹوری پڑھ چکے ہیں۔ بڑی جلدی اور جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی 1929 میں۔ تو بڑی پریشان سے ان کو دیکھا جانا، گھر کا نظام درم برہم ہونے لگا اور پورا خاندان اس صورتحال سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ پورے خاندان کے اب نگہبان قائد اعظم خود تھے۔ اب خاندان والوں نے ان کی پریشانی ان کی برداشت نہیں ہوئی۔ خاندانی صورتحال سے پریشان ہوتا کہ فاطمہ نے جب بھائی کی حالت دیکھی تو انہوں نے اپنی زندگی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب باقی زندگی وہ بھائی کی خدمت میں گزاریں گی۔ انہوں نے اپنا کلینک ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور بھائی کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر چلی آئیں۔ یہیں سے اس لازوال رفاقت کا آغاز ہوتا ہے جو قائد اعظم کے انتقال تک قائم رہی اور جس کے شب و روز فاطمہ کی قربانیوں اور ایثار سے منور ہیں۔ فاطمہ جناح نے اپنے عزیز بھائی کے گھر آتے ہی بہن کے ساتھ ساتھ ماں کا کردار بھی اپنا لیا، یعنی بالکل ایک ماں کی طرح وہ ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ اکیلے رہ گئے تھے، وہ بیوی بھی انتقال کر گئی تھی اور کوئی بڑے نہیں تھے۔ انہوں نے پورے گھر کے معاملات کا کارکردگی سے جائزہ لیا اور گھر کے انتظام کو اثرنو اس طرح ترتیب دیا کہ قائد اعظم کو اپنے پیشہ ورانہ مشاغل اور سیاسی مشن کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور ان کی صحت پر بھی کم سے کم بار پڑے۔ انہوں نے تمام مصروفیات کا احاطہ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل مرتب کیا اور ملازم سے لے کر قائد اعظم تک سب کو اس کا سختی سے پابند کرنے کے لیے ایک آمرانہ رویہ اختیار کیا۔
ان کی سختی اور پابندی کا یہ عالم تھا کہ ملازم خود قائد اعظم بھی بعض اوقات ان سے نرم الفاظ میں احتجاج کرتے تھے، لیکن وہ انہیں بھی اپنے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل سے ایک خاص حد سے زیادہ انحراف کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں. یہ ان سے بھی یعنی پابندی کرواتی تھیں کھانے پینے کے معاملات میں، صحت کے معاملات میں. قائد اعظم فاطمہ جناح کی سیاسی بصیرت پر کس قدر اعتماد کرتے تھے، اس کا ثبوت بیگم رافعہ شریف پیرزادہ کے اس بیان سے ملتا ہے. جب قائد اعظم کے سیکریٹری کوئی مسودہ ٹائپ کر کے لاتے اور قائد اعظم کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتے تو قائد اعظم ان سے کہتے کہ وہ یہ مسودہ فل کونسل کے سامنے پیش کریں. فل کونسل قائد اعظم اور ان کی بہن فاطمہ جناح پر مشتمل ہوا کرتی تھی. یعنی کوئی مشورہ اہم معاملہ لینا ہوتا تو کہتے تھے میرے اور فاطمہ دونوں کے سامنے اس کو پیش کرو، ہم فیصلہ کریں گے. اس طرح وہ عام طور پر اپنے بیانات بھی فاطمہ کو پڑھائے بغیر جاری نہیں کیا کرتے تھے. بیگم جی خان بھی اس حقیقت کی گواہ ہیں کہ قائد اعظم خود کہا کرتے تھے میں ہر اہم بیان جاری کرنے سے قبل اسے جنرل کونسل یعنی فاطمہ کو دکھا لیا کرتا ہوں. مذاق میں ان کو جنرل کونسل کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں ان کو ضرور دکھا لیتا ہوں کوئی بیان جاری کرنا ہو تو. فاطمہ میری بہترین مشیر بھی ہیں اور دوست بھی. ایک اور گواہی خواجہ ناظم الدین مرحوم کے حوالے سے یہ روایت بیان کی گئی کہ قائد اعظم نے فرمایا مسلم لیگ کیا ہے؟ صرف میں، میری بہن اور میرا ٹائپ رائٹر. بڑے مختصر انداز میں انہوں نے بہن کی تعریف کی دوسرے الفاظ میں کہ مسلم کیا ہے، میں ہوں، میری بہن ہے، میرا ٹائپ رائٹر. ہم جو کچھ فیصلے کرتے ہیں، ہم جو کچھ پالیسی بنانا چاہتے ہیں ہم بیٹھ کے مل کے بناتے ہیں. اس میں میری بہن کا بھی پورا دخل ہوتا ہے. اور وہ تھی بھی اتنی سمجھدار، قائد اعظم کی بہن تھی آخر، تو ان کو بہت ہی مناسب بہترین فیصلے دیا کرتی تھی. قائد اعظم کے الفاظ محترمہ فاطمہ جناح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہیں. قائد اعظم کے سے معیار اور رتبے کی کوئی خاتون پورے ہندوستان میں موجود نہیں تھی. قائد اعظم کے سے معیار اور رتبے کی کوئی خاتون پورے ہندوستان میں موجود نہیں تھی. فاطمہ جناح نے اس کمی کو احسن طریقے سے پورا کیا. قائد اعظم کی نمائندگی جن سے لطیف کسان میں اس لطیف انداز سے کہ خواتین قائد اعظم کی آواز پر بے ساختہ لبیک کہنے لگیں. یعنی مردوں میں تو وہ تھے ہی مقبول قائد اعظم، خواتین میں بھی ان کو مقبول بنا دیا انہوں نے. مردوں کے دوش بردوش میدان عمل میں اتر آئیں، خواتین بھی. مسلم لیگ کی خواتین سب کمیٹیوں نے اپنے اپنے دائرۂ عمل میں خواتین میں وہ جوش اور ولولہ پیدا کیا جو صوبائی انتخابات کے دوران مسلم لیگ کو زبردست کامیابیاں حاصل ہوئیں. یہ محترمہ فاطمہ جناح کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ ان کو خواتین کے بھی بے حساب ووٹ ملے. قائد اعظم کو صوبائی انتخابات ہوئے تھے، جانتے ہیں، مشترکہ ہندوستان میں پہلے، اس کے بعد میں مرکزی ہوئے تھے. محترمہ فاطمہ جناح سے ہندوستان کی مسلم خواتین کی بے پناہ عقیدت اور محبت کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ خود فاطمہ جناح بےحد محنتی اور بے لوث خاتون تھیں، لیکن خواتین میں ان کی مقبولیت کی ایک اور زبردست وجہ تھی. وہ تھی قائد اعظم کی مکمل شخصیت سے بے پناہ مماثلت اور مشابہت. یعنی وہ دیکھنے میں بھی ویسے ہی دبلی پتلی تھیں، ان کے ناک نقشہ بھی ملتا تھا قائد اعظم سے. اوپر سے ان کے چال چلن اور ان کے سوچ بچار اور ان کی اصول پسندی، یہ ساری خاصیتیں ایسی تھیں جو قائد اعظم سے بڑی ان میں مواصلت پیدا ہو گئی تھی. 1941 میں قائد اعظم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور غالباً یہ اس بیماری کا آغاز تھا جس نے آخرکار اس عظیم ہستی کو اپنی قوم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا. لیکن اس کے باوجود ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ حسب معمول ہندوستان کے مختلف علاقوں کے دورے کرتے رہے. یعنی 1941 میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی. وہ ڈاکٹروں نے ان کی طبیعت دق کی بیماری ڈکلیئر کی تھی. ان کے لیے ایسے معاملے میں ان کو احتیاط کرنا چاہیے تھا، محنت کم کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کوئی کمی نہیں کی اپنی محنت اور بھاگ دوڑ میں، اور اسی طرح وہ لگے رہے. آخرکار ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی. فاطمہ جناح اس صورتحال سے بہت پریشان رہتی تھیں اور بھائی کو بار بار آرام کی تاکید کرتی اور
جب آرام کے سلسلے میں فاطمہ کا اصرار بڑھ جاتا تو خود بقول فاطمہ قائد اعظم فرماتے تھے، ان کا جملہ سنیے، قائد اعظم کہتے تھے: فاطمہ، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ ایک جرنیل چھٹی پر چلا جائے جبکہ اس کی فوج اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ میں مصروف ہو؟ واہ، کیا بات کہی تھی انہوں نے! یعنی جس طرح ایک جرنیل جنگ کے موقع پر بیٹھ نہیں سکتا آرام سے، اس طرح میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ میں بھی اب قوم کے لیے اپنے ایک جنگ لڑ رہا ہوں اور مجھے اس کے لیے ایکٹیو رہنا ضروری ہے۔ ان حالات میں فاطمہ جناح کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ وہ قائد اعظم کے بھاری کام میں زیادہ زیادہ ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں، ان کی خوراک اور اس کی تیاری پر بھرپور توجہ دیں اور انہیں گھر اور سفر کے دوران زیادہ زیادہ پرسکون ماحول مہیا کرتی رہیں۔ سو انہوں نے یہی کیا۔ وہ کوشش کرتی کہ جہاں تک ممکن ہو سائے کی طرف اپنے بھائی کے ساتھ رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جب قائد اعظم کی بیماری میں شدت پیدا ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ انہیں کوئٹہ سے چند میل دور زیارت کے مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ زیارت کوئٹہ کی نسبت سرد علاقہ ہے، وہاں قائد اعظم کو نسبتاً زیادہ آرام اور سکون مل سکتا تھا۔ زیارت میں قائد اعظم کے ایک اور اے ڈی سی لیفٹیننٹ مظہر احمد بھی فاطمہ جناح کے ساتھ قائد کی صحبت میں رہے۔ وہ لکھتے ہیں، لیفٹیننٹ مظہر احمد اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے، وہ لکھتے ہیں: قائد اعظم فاطمہ جناح جو برسوں سے اپنے بھائی کی واحد غمگسار اور رفیق تھیں، جس طرح بیماری میں اپنے بھائی کی خدمت تیمارداری کر رہی تھیں، وہ ایک بہن ہی کا حصہ ہے۔ اکثر یہ ہوتا کہ وہ قائد اعظم کی دیکھ بھال میں یا ان سے باتیں کرتے ہوئے اور انہیں کچھ پڑھ کر سناتے ہوئے کئی راتیں جاگ کر گزار دیتی۔ قائد اعظم کو اپنی بہن سے جس قدر محبت تھی، بہن نے بھی اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے اے ڈی سی لیفٹیننٹ مظہر احمد کے۔ نرس مسز نیتھنل کے مطابق فاطمہ جناح 24 گھنٹے اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے حاضر و مستعد رہتی تھیں۔ بھائی کا کھانا وہ اپنی نگرانی میں پکواتی اور خود اپنے سامنے کھلاتی۔ میرے کام کی نگرانی بھی فاطمہ خود ہی کرتی تھی۔ وہ صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کی سختی سے پابند تھی۔ جب بھی میں قائد اعظم کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے، ان کا ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے ان کے قریب جاتی، نرس کہہ رہی ہے، ان کے قریب جاتی، وہ فوراً آ جاتی اور اپنی نگرانی میں میرے ہاتھ اچھی طرح دھلواتی۔ اتنا خیال کرتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈائریکٹ ٹچ کریں۔ نرس پہلے ہاتھ دھوئے، صاف کرے، اس کے بعد ٹچ کرے۔ جانتی تھی کہ چھوت بیماریاں ہیں، لگ سکتی ہیں، تو دھلواتی تھیں۔ اس کے بعد تھرمامیٹر کو ہاتھ لگانے یا قائد اعظم کے نفس کی رفتار گننے کی اجازت دیتی تھیں۔ کس قدر خیال کرتی تھی، اندازہ لگائیے آپ۔ ایک بہن ہی کر سکتی ہے واقعی یہ سب کچھ۔ یہی وہ جذبہ تھا جس سے متاثر ہو کر ایک سپاس نامے کا جواب دیتے ہوئے قائد اعظم نے اپنے بہن کے بارے میں فرمایا تھا۔ قائد اعظم کے الفاظ ہیں: یہ جو میری صحت اس وقت تک برقرار ہے، صرف انہی کی شبانہ روز محنت اور نگرانی کا نتیجہ ہے، یعنی محترمہ فاطمہ جناح کی۔ فاطمہ جناح نے بھائی کے انتقال پر سیاہ ماتمی لباس پہنا اور مسلسل 1 برس تک اسی لباس میں ان کا سوگ منایا۔ 1 سال تک وہی ماتمی لباس پہن کے رہی ہوں، اس قدر صدمہ تھا ان کو۔ اور اس دوران کسی سرکاری تقریب میں شرکت نہیں کی۔ قوم نے آپ کو اسی لیے مادر ملت کا خطاب دیا ہے، یعنی جس طرح ایک ماں کی طرح انہوں نے خیال رکھا قائد اعظم کا، تو اس لیے ان کو مادر ملت کا خطاب دیا۔ آپ نے 1964 کے صدارتی انتخاب کے علاوہ اور کسی سیاسی تحریک اور سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ 9 جولائی 1967 کو کراچی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ایک تھا مضمون، یہ ذکر تھا ایک بے مثال بہن کا، جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، اپنی ساری خوشیاں قربان کر دی۔
اور مرتے دم تک اس کا ساتھ دیا۔ اللہ تمام بہن بھائیوں میں ایسی محبت پیدا کرے تاکہ پھر اس مثال کو زندہ رکھا جا سکے۔ آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ